بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو خبر دیں، آبنائے ہرمز اور عراقی سمندری حدود میں جہازوں پر حملے کے بعد بین الاقوامی مارکیٹس میں خام تیل کی قیمت میں پھر اضافہ ہو گیا ہے۔ برینٹ آئل ایک بار پھر $100 کی سطح عبور کر گیا۔ برینٹ آئل تقریباً 9% اضافے کے بعد $100.50 پر ٹریڈ ہو رہا ہے، جبکہ WTI میں 8.57% اضافہ ہوا ہے اور یہ $94.73 پر ٹریڈ ہو رہا ہے۔ بین الاقوامی مارکیٹس میں تیل کی قیمتوں میں یہ اضافہ عالمی توانائی ایجنسی کی جانب سے تاریخی 40 کروڑ بیرل تیل ذخائر مارکیٹ میں لانے کے اعلان کے باوجود ہوا ہے۔ ایشیائی سٹاک مارکیٹس میں بھی مندی کا رجحان دیکھا جا رہا ہے۔ عراق کی سمندری حدود میں 2 غیر ملکی آئل ٹینکرز پر حملہ کیا گیا۔ عراق کی حکام کے مطابق بارود سے بھری کشتیوں نے 2 ٹینکرز کو نشانہ بنایا ہے۔ حملے کے بعد دونوں ٹینکرز میں آگ بھڑک اٹھی۔ عملے کا ایک غیر ملکی رکن ہلاک ہو گیا۔ دونوں جہازوں پر سوار باقی 24 افراد پر مشتمل عملے کو بحفاظت نکال لیا گیا۔ عمان کے سلالہ پورٹ پر ایرانی حملے سے تیل کے ذخیرے میں آگ لگ گئی۔ بحرین کے علاقے محرک میں فیول سٹوریج ٹینک پر بھی حملہ کیا گیا ہے۔ ایران نے عمان کی تیل تنصیبات پر حملے میں ملوث ہونے کی تردید کر دی ہے۔ کہا ہے کہ عمان میں تیل کی تنصیب پر حملہ علاقائی تناؤ بڑھانے کی سازش ہے۔ بعض اوقات امریکی اور اسرائیلی اشتعال انگیز اقدام کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ایران کی جانب سے پڑوسی ممالک پر حملوں کے خلاف قرارداد منظور کر لی گئی۔ مطالبہ کیا گیا کہ ایران اپنے حملے فوری طور پر روکے۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ ایران کے حملے عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہیں اور عالمی امن و سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہیں۔ ایران کی جانب سے حملوں میں بحرین، کویت، عمان، قطر، سعودی عرب، امارات اور اردن نشانہ بنائے گئے۔ خلیجی ممالک کی جانب سے تیار مسودے کے حق میں 13 ووٹ آئے۔ ایران کے حملوں کی مذمت سے متعلق قرارداد پر چین اور روس غیر حاضر رہے۔ بحرین کے مندوب کا کہنا تھا کہ ایرانی حملوں کی مذمت کے لیے قرارداد 135 ممالک نے کو سپانسر کی۔ پاکستان بھی خلیجی ممالک کی جانب سے ایران کے خلاف پیش قرارداد کا شریک معاون تھا۔ یہ اقوام متحدہ کی تاریخ میں پہلا موقع تھا کہ کوئی قرارداد 135 شریک معاونین نے پیش کی۔ سلامتی کونسل میں روس کی جنگ بندی قرارداد منظور نہ ہو سکی۔ امریکہ نے روس کی جنگ بندی قرارداد ویٹو کر دی۔ 4 اراکین نے حمایت کی، 2 نے مخالفت کی، جبکہ 9 غیر حاضر رہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل ایران کے خلاف مؤثر اور فیصلہ کن کارروائی کرے۔ اماراتی مندوب ابو شہاب کا مطالبہ، کہا کہ بین الاقوامی امن و سلامتی کے لیے ایرانی حملے سنگین خطرہ ہیں۔ ایران کے حملے دہشت پھیلانے کی کوشش ہیں۔ بتایا ایرانی حملوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جا رہا ہے۔ خلیجی ممالک نے صبر اور باہمی اتحاد کا ثبوت دیا ہے۔ پاکستان نے اقوام متحدہ میں بحرین اور روس دونوں ملکوں کی پیش قراردادوں کی حمایت کی ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے امید ظاہر کی کہ خلیجی ممالک کی سرزمین پر حملے فوری طور پر بند ہوں گے اور آبنائے ہرمز میں جہاز رانی کے حقوق اور آزادیوں کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ ان ممالک کو جنگ کے بدترین نتائج کا سامنا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پاکستان ان کی حکومتوں اور عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتا ہے۔ سلامتی کونسل سے خطاب میں عاصم افتخار نے کہا ہے کہ پاکستان روسی فیڈریشن کی جانب سے پیش مسودہ قرارداد کو بھی مثبت نظر سے دیکھتا ہے، جو اقوام متحدہ کے منشور کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے مرتب کی گئی ہے اور جس کا بنیادی مقصد فریقین پر زور دینا ہے کہ وہ فوجی سرگرمیاں فوری طور پر بند کریں، مزید کشیدگی سے گریز کریں اور مذاکرات کی میز پر واپس آئیں۔ یہ موقف پاکستان کے مجموعی موقف کے عین مطابق ہے۔ The consequences of the conflict that we are witnessing right now are clear, and everyone is impacted. This is a conflict that should never have happened. The conflict and its disastrous fallouts are no more isolated. The regional and global dimensions are obvious. And when international law is violated, peace is imperiled and not advanced. We call for immediate and complete cessation of hostilities and return to the dialogue table. Only a peaceful settlement will serve everyone's interest. It is unfortunate that despite the grave threat faced by the region, the Council could not unify behind a comprehensive response to the conflict. That's the sad reality.
Yet, it was important to act, for there were genuine concerns that needed to be addressed. Under the circumstances, we had 2 proposed draft resolutions before us. I thank the representatives of Bahrain and the Russian Federation for presenting the respective draft resolutions. And Pakistan supports both the draft resolutions. ایران نے امریکہ اور اسرائیل کو مکمل سزا دینے تک جنگ جاری رکھنے کا اعلان کر دیا. ایرانی مشترکہ فوجی کمانڈ خاتم الانبیاء کے ہیڈ کوارٹرز کے ترجمان ابراہیم ذوالفقاری کا کہنا ہے کہ ایران اب جوابی حملوں کی پالیسی ختم کر کے امریکہ اور اسرائیل کو سزا دینے کے لیے مسلسل حملوں کی پالیسی اختیار کرنے جا رہا ہے. کہا کہ تیل کی قیمتوں کو مصنوعی طریقوں سے کم نہیں کیا جا سکے گا. آبنائے ہرمز سے ایک بوند تیل باہر نہیں جائے گی. $200 فی بیرل کی توقع رکھی جائے. اسرائیل امریکہ اور ان کے اتحادیوں کے جہاز ہدف بنائیں گے. ایرانی نیول چیف نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہاز ایران سے اجازت نامہ لیں. جہازوں کو محفوظ راستہ دینے کے کھوکھلے بیانات کو سچ نہ سمجھا جائے. 2 جہازوں نے دعوے سچ مانے لیکن دھر لیے گئے. ایران جنگ کے پہلے 6 روز میں امریکی اخراجات $11 ارب سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں. اس بات کا دعویٰ برطانوی خبر ایجنسی نے کیا ہے جس کے مطابق یہ تخمینہ سینیٹرز کو بند کمرہ بریفنگ میں پیش کیا گیا. تاہم یہ اصل رقم نہیں ہے کیونکہ اس میں جنگ پر اٹھائے گئے تمام اخراجات شامل نہیں ہیں. رپورٹ کے مطابق جنگ جاری رکھنے کے لیے کانگریس کو جلد ہی بڑی رقم مختص کرنا پڑ سکتی ہے. 28 مارچ کو شروع کی گئی جنگ کے پہلے 2 روز میں $5.5 ارب کا بارود ایران پر برسایا گیا. امکان ظاہر کیا گیا کہ وائٹ ہاؤس مزید $50 ارب مختص کرنے کی درخواست کرے گا. اور کنیٹیکٹ میں ریلی سے خطاب میں صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے خلاف جنگ جیتی جا چکی ہے مگر امریکہ اپنے مقاصد کے حصول تک وہاں موجود رہے گا. امریکی انٹیلیجنس نے کہا ہے کہ ایران کی حکومت کے گرنے کا کوئی امکان نہیں ہے. بین الاقوامی خبر ایجنسی رائٹرز نے حکام کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ انٹیلیجنس حکام کا خیال ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی 2 ہفتوں کی بمباری کے باوجود ایرانی حکومت مستحکم ہے اور حکومت گرنے کا کوئی امکان نہیں ہے. اسرائیل نے رات گئے لبنان پر شدید حملے کیے ہیں. متعدد مقامات پر آگ لگنے کے بعد دھواں اٹھتا دکھائی دیا. خبر ایجنسی کے مطابق 6 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں. اسرائیل کا کہنا ہے کہ حزب اللہ اور ایران نے اسرائیل کے خلاف پہلا مربوط اور مشترکہ حملہ کیا. جنگ کے آغاز کے بعد یہ پہلا مربوط حملہ تھا. ایران نے اسرائیل پر مشترکہ حملے کی تصدیق کی ہے. اسرائیلی میڈیا کے مطابق اسرائیل پر 150 راکٹ فائر کیے گئے. حزب اللہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب کے نواح میں ملٹری انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا. IMF نے پاکستان کے لیے تیسرے ریویو پر بیان دیا. کہا کہ پاکستان کے ساتھ بات چیت میں حوصلہ افزا پیش رفت ہوئی ہے. آئندہ چند دنوں میں بات چیت کو حتمی شکل دے دیں گے. اصلاحات اور ماحولیات کے شعبے میں پاکستان نے اچھی کارکردگی دکھائی ہے. مشرق وسطی بحران کے پاکستان پر اثرات پر بھی گفتگو کی گئی. حافظ آباد اور مضافاتی علاقوں میں رات سے وقفے سے بارش جاری ہے جس سے موسم ایک بار پھر ٹھنڈا اور خوشگوار ہو گیا ہے. تفصیل بتائیں گے جیو نیوز کے نمائندے سید محمد ضمیر. جی، حافظ آباد اور اس کے مضافاتی علاقوں میں رات سے وقفے کے ساتھ بارش کا سلسلہ جاری ہے. ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں. موسم ایک بار پھر ٹھنڈا، سہانا اور خوشگوار ہو چکا ہے. اڑتی گرد و غبار بیٹھ چکی ہے جس سے جہاں شہری اور خوش دکھائی دے رہے ہیں وہاں کسانوں اور زمینداروں کے چہرے بھی خوشی سے کھلکھلا اٹھے ہیں چونکہ یہاں پر ہر سال گندم کی کاشت وسیع پیمانے پر کی جاتی ہے جس کے لیے پانی کی وافر مقدار میں ضرورت ہوتی ہے. اور یہاں پر گزشتہ 3-4 ماہ کے دوران چونکہ خشک سالی چلی آ رہی تھی جس کی وجہ سے کسان اور زمیندار خاصے پریشان دکھائی دے رہے تھے. اب ان وقفے سے جاری رہنے والی بارشوں سے نہ صرف گندم کی فصل پر مثبت اثرات مرتب ہو رہے ہیں بلکہ کسان اور زمیندار جو ٹیوب ویل اور زرعی موٹریں چلا کر فصلوں کو سیراب کر رہے تھے انہیں بھاری اخراجات سے بھی نجات ملی ہے. جی، ضلع تھر پارکر میں پبلک ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں 25% تک اضافہ کر دیا گیا ہے جس نے مہنگائی کے ستائے عوام کی مشکلات مزید بڑھا دی ہیں. تفصیلات عبدالغنی بجیر بتائیں گے.
جی بالکل، ملک میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کے بعد تھرپارکر میں بھی ٹرانسپورٹس کی جانب سے خود ساختہ کرایوں میں نمایاں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں اسلام کوٹ شہر کے مین بس ٹرمینل پر۔ یہاں سے کراچی، حیدرآباد، میرپورخاص، مٹھی اور دیگر شہروں کو ٹرانسپورٹ جاتی ہے۔ یہاں پر کرایوں کے حوالے سے جائزہ لیا گیا ہے تو اسلام کوٹ سے کراچی تک 150 روپے اور حیدرآباد اور میرپورخاص تک 200 روپے اور اسلام کوٹ سے مٹھی تک لوکل ٹرانسپورٹ کا جو کرایہ ہے وہ 50 روپے اضافہ کر دیا گیا ہے، جو کہ 25% اضافہ کہلاتا ہے۔ اسی حوالے سے ہماری مسافروں سے بات ہوئی ہے، ان کا کہنا ہے کہ انٹر ڈسٹرکٹ جو کرایہ ہے وہ زیادہ بڑھایا گیا ہے، جس کی وجہ سے انہیں روزانہ آمد و رفت میں خاصی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہاں کے شہریوں اور مسافروں نے حکومت سندھ سے مطالبہ کیا ہے کہ خود ساختہ بڑھائے گئے ان کرایہ جات کا نوٹس لیا جائے تاکہ یہاں کے شہریوں کے جیب پر پڑنے والے بھاری بوجھ کا ازالہ ہو سکے اور ان کو اپنا سفر کرنے میں آسانی ہو سکے۔ جی گجرات میں رمضان المبارک کے موقع پر سبزی اور پھلوں کی قیمتوں میں اضافے نے شہریوں کو پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے۔ تفصیل بتائیں گے راجہ ریاض احمد راسخ۔ جی، رمضان شریف کی آمد کے موقع پر جہاں سبزی اور فروٹ جو ہے وہ مہنگا ہو گیا اور مختلف جگہوں پر جو فروٹ کیلا تھا وہ جو 150-200 روپے میں تھا وہ اب 250, 300, 350 تک ملتا ہے۔ جو کلو ہے وہ جو ہے وہ اب 450-500 کے قریب ہو گیا۔ پیاز جو ہے وہ 400-500 کے قریب ہو گیا۔ آلو جو ہے وہ 100 کے قریب جا رہے ہیں۔ بات ہوئی لوگوں سے تو انہوں نے کہا جی کہ یہ چونکہ مہنگائی کا دن ہے اور یہاں پہ سارے دکاندار جو ہے نا وہ مہنگا ریٹ لگاتے، جس کی وجہ سے یہ جو ہے ایسا کام نقصان ہو رہا ہے۔ اسی عبد القدیر زرگون نے بتایا کہ انہوں نے تقریباً 4.5 لاکھ روپیہ جرمانہ کیا ہے اور تقریباً جو ہے 20-25 دکانداروں کے جو دکانیں سیل کی ہیں اور اس کے خلاف FIR بھی درج کیا ہے اور جس سے یہ تاکہ مہنگائی جو ہے نیچے آ سکے۔ جی ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے اثرات اب براہ راست عوام کی جیب پر پڑنے لگے ہیں۔ سرگودا میں دودھ، دہی، سبزیوں اور پھلوں سمیت تمام اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافہ کر دیا گیا، جس کے باعث شہری شدید پریشانی کا شکار ہیں۔ تفصیل بتائیں گے ملک محمد اصغر۔ جی، پیٹرولیم کے نرخوں میں اضافے کے اثرات اب اشیاء خرد و نوش پر بھی پڑنا شروع ہو گئے ہیں۔ جو بات کی جائے دودھ، دہی کی، اس کی قیمتوں میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے اور یہی صورتحال فروٹ کی قیمتوں میں ہے۔ اگر میں بات کروں سیب، کیلا، انگور اور دیگر اشیاء کی، ان کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ پیٹرولیم کے نرخوں میں اضافے کے بعد اگرچہ سبزی کی قیمتیں قدرے کم دکھائی دے رہی تھیں، ان کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ اگر گھی، چینی، چائے کی پتی، اس کی بات بھی کی جائے تو ان کے نرخوں میں بھی بتدریج اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ نہ صرف اندرون شہر بلکہ گرد و نواح کے جتنے دیہات ہیں وہاں پر بھی اشیاء خرد و نوش کی قیمتوں میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے اور بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پرائز مجسٹریٹ کسی قسم کی کارروائی نہیں کر رہے۔ ضلعی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ پرائز مجسٹریٹوں کو متحرک کیا گیا ہے، وہ جرمانے کر رہے ہیں، لیکن اس سلسلے میں بظاہر کوئی عملی طور پر اقدامات دیکھنے میں نہیں آ رہا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں حالیہ اضافے کے بعد سوات میں ماہ سیام کے دوران پھلوں کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ تفصیل بتائیں گے سوات سے ڈاکٹر محبوب علی۔ جی بالکل، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں حالیہ اضافے کے بعد جہاں بس اڈوں میں بس مالکان اور دیگر جو ٹرانسپورٹ مالکان ہیں انہوں نے کرایوں میں بے تحاشا اضافہ کر دیا ہے، تو ایسے میں سوات میں ماہ سیام میں پھلوں کی قیمتوں میں بھی بے تحاشا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ ایک ہفتے کے دوران پھلوں کی قیمتوں میں 40 سے 50% تک کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اگر ہم آج کی قیمتوں کے حوالے سے بات کریں تو کیلا اور کینو جو ہے وہ تقریباً 300 سے لے کر 350 روپے فی درجن کے حساب سے فروخت کی جا رہے ہیں۔ اس طریقے سے سیب جو ہے وہ 400 روپے سے لے کر 600 روپے فی کلو گرام کے حساب سے فروخت کیے جا رہے ہیں۔ اس طریقے سے امرود جو ہے وہ 250 روپے، جبکہ انگور جو ہے وہ 800 روپے فی کلو گرام کے حساب سے فروخت کیے جا رہے ہیں۔ شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد مہنگائی ضرور آئی ہے، لیکن پھل فروشوں نے جو خود ساختہ اضافہ کیا ہے تو انتظامیہ کو چاہیے کہ ان لوگوں کو لگام دینے کے لیے مؤثر اور ٹھوس اقدامات اٹھائے جائے۔ جی آگے بڑھتے ہیں۔ ایران نے امریکہ میں ہونے والے فیفا ورلڈ کپ میں شرکت سے انکار کر دیا ہے۔ ایرانی اسپورٹس منسٹر کا کہنا ہے کہ امریکہ کی جانب سے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی کو شہید کیے جانے کے بعد ورلڈ کپ میں شرکت ممکن نہیں ہے۔
ایران نے رواں سال امریکہ میں ہونے والے فٹ بال ورلڈ کپ میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ایرانی اسپورٹس منسٹر احمد دنیا مالی کا کہنا ہے کہ امریکہ کی جانب سے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کو قتل کیے جانے کے بعد ورلڈ کپ میں شرکت ممکن نہیں۔ ایرانی اسپورٹس منسٹر نے کہا کہ ایسے حالات میں ورلڈ کپ میں شرکت کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ وزیر کھیل نے کہا کہ ہمارے بچے محفوظ نہیں اور ورلڈ کپ میں شرکت کے لیے حالات سازگار نہیں ہیں۔ فیفا ورلڈ کپ 2026 امریکہ، کینیڈا اور میکسیکو میں کھیلا جانا ہے۔ ایران کی ٹیم گروپ جی میں بیلجیم، مصر اور نیوزی لینڈ کے ساتھ شامل ہے۔ اس کے تمام میچز امریکہ میں شیڈول ہیں۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں بارش کے ساتھ یالہ باری شروع ہو گئی۔ گلبرگ، جیل روڈ، مال ٹاؤن سمیت مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش اور یالہ باری ہو رہی ہے۔ اس وقت آپ کو خبر دے رہے ہیں کہ لاہور میں مختلف مقامات پر بارش کے ساتھ یالہ باری بھی ہو رہی ہے۔ گلبرگ، جیل روڈ، مال ٹاؤن سمیت مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش اور یالہ باری ہو رہی ہے۔ وفاقی وزیر آئی ٹی اور ٹیلی کام شہزاد فاطمہ خواجہ نے کہا ہے کہ ڈیجیٹل نیشن پاکستان ویژن میں سائبر سیکیورٹی پر بھی توجہ ہوگی۔ ان کا کہنا ہے کہ کیش لیس اکانومی کے عمل کی نگرانی وزیر اعظم کر رہے ہیں۔ دعا مرزا کی رپورٹ دیکھیے۔ اسلام آباد میں کامسٹیک سیکریٹریٹ میں جنگ میڈیا کلچرل ونگ کے اشتراک سے سائبر سیکیورٹی کانفرنس کا انعقاد ہوا۔ افتتاحی تقریب سے خطاب میں وفاقی وزیر آئی ٹی شہزاد فاطمہ نے کہا کہ حکومت ہر شخص کا ڈیٹا محفوظ بنانے میں کوشاں ہے۔ سائبر سیکیورٹی ایکٹ دیٹ از کمنگ اپ، اس میں سائبر سیکیورٹی اتھارٹی اس سے بنے گی، اینڈ سو ہمیں اس کے لیے ایک کمپریہنسو مانیٹرنگ کی اور ریگولیشن کی ضرورت ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم ٹنڈی نے کہا کہ جنگیں اب سرحدوں کی بجائے ڈیجیٹل محاذ پر لڑی جاتی ہیں۔ سائبر سیکیورٹی دور حاضر میں ناگزیر ہے۔ سنجیدہ اقدامات کرنا ہوں گے کیونکہ ٹیکنالوجی کے اس دور میں ترقی اور تحفظ کا راستہ ڈیجیٹل سیکیورٹی کو محفوظ بنانا ہے۔ مقررین نے زور دیا کہ پاکستان میں سائبر سیکیورٹی کے کورسز نوجوانوں کے لیے آسان پہنچ اور کم قیمت ہونے چاہیے۔ اویئرنیس میں سب سے زیادہ ضروری جو چیز ہے وہ اس فیکشن آف سوسائٹی کی اویئرنیس کی ہے جو سب سے زیادہ ورنیبل ہے، اینڈ آئی تھنک ویمن اینڈ چلڈرن آر دا ون وچ آر دا موسٹ ٹارگیٹڈ ون آن دس سائبر ورلڈ۔ یہ ڈگری آپ کی، یہ آپ کو نوکری دلوا دیں گی، سب کچھ ہو جائے گا، اسکل نہیں آئے گی۔ آپ اگر آپ نے اسکل سیکھنی ہے تو آپ کو سرٹیفکیشن کرنی پڑے گی، بیکاز سرٹیفکیشن ایک گارنٹی دیتی ہے آپ کو کہ یہ کام آپ کو آتا ہے۔ مقررین نے جنگ میڈیا گروپ کے کردار کو سراہتے ہوئے کہا کہ گروپ قومی سطح پر درپیش سبھی چیلنجز کو نمایاں کرنے کے ساتھ ان کا حل تلاش کرنے کے مواقع فراہم کرتا ہے۔ کیمرامین عرفان ہاشمی کے ساتھ دعا مرزا، جیو نیوز، اسلام آباد۔ بلوچستان میں گردوں کے امراض میں مبتلا مریضوں کی تعداد میں تشویشناک حد تک اضافہ ہو رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق اس کی بڑی وجوہات میں غیر صحت مند طرز زندگی، ڈائبٹیز اور بلڈ پریشر کے علاوہ پینے کے لیے آلودہ پانی کا استعمال اور دیگر مختلف ماحولیاتی عوامل شامل ہیں۔ رپورٹ کریں گے شہاب عمر۔ کوئٹہ میں قائم گردوں کے امراض کے علاج کے ادارے بلوچستان انسٹیٹیوٹ آف نیفرو یورولوجی کے ریکارڈ کے مطابق ادارے میں مریضوں کی ماہانہ او پی ڈی ایک سال کے دوران 8,000 سے بڑھ کر 9,000 تک پہنچ گئی ہے اور یومیہ 120 مریضوں کا ڈائلسس کیا جا رہا ہے۔ مریضوں میں مختلف عمر کے مرد اور خواتین شامل ہیں۔ 6 سال ہو گئے بلڈ پریشر ہائی ہونے کی وجہ سے گردے میرے دونوں فیل ہو گئے، تو 6 سال سے علاج چل رہا ہے، یہ ڈائلسس ہو رہے ہیں۔ اس وقت کڈنی ہاسپٹل میں ہوں، میرے ڈائلسس ہوتے ہیں، میری کڈنی فیل ہو گئی ہیں، مطلب کہ 6 سال ہو گئے ہیں مجھے۔ طبی ماہرین کے مطابق ذیابیطس، بلڈ پریشر اور مختلف عوامل کے باعث بننے والی پتھری گردوں کی خرابی اور ان کے ناکارہ ہونے کی بڑی وجوہات ہیں۔ عوام میں آگاہی کی کمی کے باعث بروقت تشخیص بھی نہیں ہو پاتی، جبکہ آلودہ پانی کے استعمال اور ماحولیاتی آلودگی سے بھی گردے متاثر ہوتے ہیں۔ وہ لوگ جو رسک پہ ہوتے ہیں، جیسے جن کو شوگر ہے، جن کو ڈائبٹیز ہے، بلڈ پریشر ہے، جن میں گردے کی پتھریاں ہیں، اور حاملہ خواتین، اور وہ خواتین جن کو حمل کے دوران بلڈ پریشر کا مرض لاحق ہو جاتا ہے، ان کی اسکریننگ بڑی ضروری ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق ذیابیطس اور بلڈ پریشر کو قابو میں رکھنا، نمک اور درد کش ادویات کا کم اور محتاط استعمال، متوازن غذا اور باقاعدہ ورزش گردوں کے امراض سے بچاؤ میں مددگار ہیں۔ آئیے آج سے گردوں کی صحت سب کے لیے کے پیغام پر عمل کریں، جو اس سال عالمی یوم گردہ کا موضوع بھی ہے۔ کیمرمین فیاض احمد کے ساتھ شہاب عمر، جیو نیوز، کوئٹہ۔ عید کے قریب آتے ہی حیدرآباد کے بازاروں اور مارکیٹوں میں بھی خریداروں کا رش بڑھ گیا ہے۔ تفصیلات بتائیں گے علی نعیم اپنی رپورٹ میں۔
عید جیسے جیسے قریب آ رہی ہے ویسے ہی عید کی تیاریاں بھی عروج پر پہنچتی جا رہی ہیں. شہر کے بازاروں اور شاپنگ مالز میں خریداروں کا رش بڑھ گیا ہے. شہری ریڈی میڈ ملبوسات کے ساتھ ساتھ شوز، بیگز اور دیگر اشیاء کی خریداری میں مصروف دکھائی دیتے ہیں. میں تو بس آیا ہوں، دیکھ رہا ہوں پچھلے 1 گھنٹے سے بیگم جو ہے گھمائے جا رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہا کیا شاپنگ کریں. اتنی سب کچھ چیزیں ہیں ماشاءاللہ. عید قریب آ رہی ہے، جیسے کہ پتہ ہے سب کو، اور میں نے اپنا سوٹ لے لیا، اپنے میچنگ کے سلیپرز لینے آئی ہوں. سوٹ لے لیا، سلیپر لے لی، بس جویلری وغیرہ رہ گئی ہے. شہریوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی نے عید کی خریداری کو ضرور متاثر کیا ہے. اشیاء ضروریہ اور کپڑوں کی قیمتوں میں اضافے کے باعث متوسط طبقہ مشکلات کا سامنا کر رہا ہے. تاہم اس کے باوجود لوگ عید کی خوشیوں کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے بچوں اور اہل خانہ کے لیے خریداری کر رہے ہیں. شہریوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی کے باوجود ہر شخص اپنی بساط کے مطابق عید کی خریداری کر رہا ہے تاکہ عید کی خوشیاں بھرپور انداز سے منا سکے. کیمرامین افضل خان کے ساتھ علی نعیم، جیو نیوز، حیدرآباد. سینئر اداکار عاصم بخاری 76 برس کی عمر میں لاہور میں انتقال کر گئے ہیں. اداکار عاصم بخاری طویل عرصے سے گردوں اور دل کے امراض میں مبتلا تھے. کئی روز سے اسپتال میں زیر علاج تھے. عاصم بخاری نے ٹی وی، سٹیج ڈراموں اور فلموں میں بھی کام کیا ہے.